آپ حضرات خاص طور پر دھیان دیں جو ہمارے مکتب کی تعلیم میں جو نظام ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کے لیے ایک تو اپنے بچوں کو پابندی سے مکتب بھیجیں۔ ہمارے کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہمارے ہاں بچے مکتب کی پابند بالکل بھی نہیں ہیں۔ بہت کوشش کر لی گئی لیکن پابندی نہیں ہے۔ فنکشن ہے، کس کا؟ اماں کا فنکشن ہے، بابا کا ہے نا، یہ ہو رہا ہے، وہ کیا بولتے ہیں، ولیمہ سے شادی سے پہلے ہوتا ہے نا، کیا بولتے ہیں، رسم ہے، چھوٹا چھوٹا رسم، چھوٹے چھوٹے پروگرام میں فوراً چلے جاتے ہیں۔ رسم شام کو ہے، چھٹی کب لیتے ہیں؟ فجر کے بعد، فجر کی تعلیم غائب ہو جاتی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ چھوٹی سی بارش ہوئی، تھوڑا سا موسم ٹھنڈا ہوا، بچوں کو بھیجتے ہی نہیں پڑھانے کے لیے۔ یہ سب نظام ختم کرو، محنت سے، شوق سے، لگن سے، چاہت سے، محنت سے بچوں کو پابندی سے اپنے مکتب کو بھیجو، اور ان کو پورے تیاری کے ساتھ قرآن کا شوق دلا کر کے۔ یہ نہیں کہ بچہ ہے نا سویا ہوا ہے، ہم سوئے ہوئے لات جھاڑ کے مارے جا رہے پڑھ کے آ رہے، وہ بچہ پڑھے گا کبھی نہیں پڑھے گا۔ اماں بابا کو دیکھ کے وہ بھی سو جائے گا۔ صبح صبح اٹھے، مکتب میں آتے ہیں، ناک سے ادھر بہتی رہتی ہے، آنکھ کا پانی ادھر جاتا رہتا، دیکھ دیکھ کے غصہ آتا، کیا پڑھائیں استاد۔ بچوں کو پاک صاف کر کے، پاؤڈر لگا کے، اس کا منہ ہاتھ دھلا کر کے، کچھ کھلا پلا کے بھیجیں تاکہ اسکول میں، مدرسے میں وہ طاقت کے ساتھ پڑھ سکے، سیکھ کر کے جائیں۔ ایک دوسرا کام یہ ہے کہ آپ سب ماں باپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو جب مکتب میں بھیجیں تو مہینہ پورا ہوتا ہے، صرف 100 روپے فیس لی جاتی ہے۔ 100 روپے روزانہ کے کتنے ہوئے؟ 30 دن کے حساب سے 3 روپے۔ ویمل گھٹکا بھی 3 روپے میں نہیں آتا۔ روزانہ ہمارے بچے ہمارے گھر میں کم سے کم 10 روپے 20 روپے بھی کھا جاتے ہیں، غریب کا بچہ بھی 20 روپے کھاتا، اور ہم مکتب کی تعلیم، قرآن کی تعلیم کے لیے روزانہ خالی 3 روپے نہیں دیتے۔ اور مہینے میں اگر فیس پوچھی جائے تو بچے یا تو غائب ہو جاتے ہیں یا ماں باپ فون پر بہت سناتے، حضرت کیا خالی بارے بارے فیس کی بات کرتے۔ آپ قرآن کے لیے 10 روپے بھی خرچ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس کا بڑا اجر ملے گا۔ آپ 100 روپے نہیں، حضرت میرے بچوں کو اچھا پڑھاؤ، میری طرف سے 500 روپے۔ کوئی ایسا اللہ کا بندہ اب تک کھڑا نہیں ہوا۔ آپ قرآن کے لیے پیسے خرچ کرو، وہ آپ کے واپس ملے گا انشاءاللہ، اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ لہذا اپنے مکتب کے فیس کو مضبوط کریے، اس سے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے مکتب کے نظام کو چلانے میں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کا جائزہ لیجئے، ماں باپ سے اور ذمہ داروں سے ملاقات کریے، حضرت کے پاس آئیے، پوچھئے ہمارا بچہ کیسا پڑھ رہا ہے۔ گھر میں جب وہ آئے تو اس کا پوچھے کہ آج کیا پڑھا ہے، وہ مکتب گیا تو کہیں اور چلا گیا۔ یہ 3-4 کام کریں گے انشاءاللہ ہر مکتب مضبوط ہوگا اور آپ کے بچے ترقی کریں گے، ان کے